جی، پاکستان میں رات یا پاکستان میں اس وقت رات جو آپ کی آج کی رات ہوگی نا اٹ could be one of the best nights of your entire life and that's not an extreme statement کیونکہ میں آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ایک اسپیشل چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں which of course related to سورہ فاتحہ اور یہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا سیشن میں جب ہم انشاءاللہ سیشن سٹارٹ کریں گے تو سیشن سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اوکے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین تو سیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے اٹ از سورہ فاتحہ اور اگر میں آپ لوگوں سے کہوں سورہ فاتحہ کی تفسیر یا پھر سورہ فاتحہ کی انٹرپریٹیشن تو یہ ایک بہت ہی ٹیپیکل سٹیٹمنٹ لگتی ہے ٹھیک ہے مطلب یوٹیوب میں سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے ڈاکٹر اسرار کی مودودی صاحب کی امام شافعی کی ہے قرطبی اور پھر ابن کثیر کی بہت لوگوں نے جو مفسر جو ائمہ اکرام ہیں انہوں نے انٹرپریٹیشن لکھی ہے سورہ فاتحہ کی اور بھی بہت سورہ کی تو آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ کیوں نہ میں کسی کا آڈیو ڈاکٹر اسرار کا آڈیو سن لوں تو میں یہ سیشن کیوں لوں I'm not praising myself actually. I don't want to praise myself. It's actually something I'm so excited کہ میں نے جو اپنی ریسرچ سے ڈسکور کیا نا وہ آپ کو اور کہیں نہیں ملے گا لائک آئی couldn't find it دو میں نے ہیلپ لی ہے میں نے جتنی بھی انٹرپریٹیشن اویلیبل تھی میں نے سب کو پڑھا ٹھیک ہے اینڈ آئی ریسپیکٹ دیم الاٹ اور پھر میں نے ان کی اوپینین کو سامنے رکھتے ہوئے ایک کنکلوڈیڈ انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ڈیزائن کی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس وقت شیئر کرنا چاہتا ہوں اٹ از گونا بی ویری ڈفرینٹ اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اٹس سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو انٹروڈکشن اور وہ قرآن سے ریلیٹڈ ہے دیکھیں ہمارے ہاں نا ایک رویہ پایا جاتا ہے لوگوں میں وچ از ویری ڈس اپوائنٹنگ اور وہ قرآن کو لے کر ہے قرآن کو لے کر ہمارے اندر یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہم لوگ قرآن کو اس طرح نہیں پڑھتے جس طرح قرآن کو پڑھنا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس حافظ بن جاؤ تاکہ میرا درجہ جو ہے نا وہ بلند ہو جائے زیادہ سے زیادہ سورہ اس کو میں یاد کر لوں ٹھیک ہے وہ یہ نہیں دیکھتے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ قرآن میں تدبر کرنا کتنا ضروری ہے کچھ لوگ قرآن کو ایز اے ریچولس کے طور پہ لیتے ہیں گھر میں اگر آپ کو یہ انسیکیورٹی ہے کہ کہیں جن یا چور نہ آ جائے تو آپ قرآن رکھ لیتے ہیں یا پھر ریچولس کے طور پہ ہم قرآن کو یوز کرتے ہیں رائٹ یا پھر ڈفرینٹ چیز فار ایگزامپل کبھی تلاوت بھی سننی ہوتی ہے وچ از اے گڈ تھنگ آپ تلاوت سن سکتے ہیں اٹس ریئلی سودنگ لیکن ایک ایلیمنٹ ہے جو وہ بہت کروشل ایلیمنٹ ہے جو تدبر کا ایلیمنٹ ہے وہ ہمارے معاشرے میں نا بہت کم پایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس اسٹریٹجی کے تھرو نا میں انشاءاللہ سورہ فاتحہ کو ڈسکس کروں گا رائٹ تو پہلے میں سورہ فاتحہ کا آپ کو انٹروڈکشن دے دیتا ہوں ٹھیک ہے کہ سورہ فاتحہ کی سگنیفیکنس کیا ہے ٹھیک ہے سورہ فاتحہ کی امپورٹنس کیا رائٹ دیکھیں سورہ فاتحہ کے نا ڈفرینٹ اور نام ہیں جیسے کہ اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا لقب ہے اور اس کو الشفا بھی کہتے ہیں اتنے زیادہ اس کے لقب کیوں ہیں کیونکہ عرب جو تھے نا وہ اس چیز کو لقب دیتے تھے جس چیز سے ان کو بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہو جو چیز ان کے دل کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے نا اس چیز کو وہ ڈفرینٹ ٹائٹلز کے ساتھ پکارتے تھے رائٹ تو یہ جو سورہ ہے نا یہ ان کے بہت دل کے قریب تھی تو اس لیے اس کے کافی زیادہ ٹائٹلز ہیں
تو اگر ٹائٹلز پہ غور کیا جائے تو القرآن یعنی کہ دا مدر آف قرآن اس کو کہا گیا ہے. کیوں کہا گیا ہے؟ ٹھیک ہے. اب دیکھیں اب اپروچ کیا ہوتی ہے ہمارے نا، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، ہمارے اندر سے جو وائے کا ایلیمنٹ ہے نا وہ مسنگ ہوتا ہے. کیوں القرآن کہا گیا ہے دا مدر آف قرآن؟ اب بندہ، بہت سے لوگ یہ اسکپ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بس پڑھتے ہیں فور دا سیک آف نالج اور پھر وہ آگے موو آن کرتے رہتے ہیں. تو آپ کو فل اسٹاپ رکنا پڑتا ہے، بہت سارے گیپ لینے پڑتے ہیں، پھر سوچنا پڑتا ہے. کیونکہ قرآن جو ہے نا، یہ قرآن کی ابتدائی سورہ ہے. اٹ از دا اسٹارٹ آف دا قرآن. ٹھیک ہے. جیسے ماں بچوں کو جنم دیتی ہے نا، تو ماں ابتدا ہوتی ہے، تو اس لیے اس سورہ کو القرآن کہا گیا ہے. الشفا کیوں کہا گیا ہے؟ ٹھیک ہے. You guys are familiar with Rukia, right? Rukia کہتے ہیں نا. It's very interesting for you. It should be very interesting. کیونکہ سب کانٹیننٹ میں بہت انٹرسٹنگ چیز ہے. اس کو شفا اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس میں ہیلنگ ہے، رائٹ؟ اور یہ کہاں سے پروون ہے؟ ایک حدیث سے پروون ہے. ایک دفعہ نا، دیکھیں ایک ٹاؤن میں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ٹاؤن میں ایک شخص جو تھا نا، اس کو he was infected with poison. ٹھیک ہے، اس کو زہر دیا گیا تھا اور وہ اس کی حالت بہت خراب تھی. تو ایک صحابی نے سورہ فاتحہ کے تھرو اس کی ہیلنگ کی. ٹھیک ہے. اینڈ ہی اس کو ہیلنگ اینڈ ہی گاٹ لائک اس کمپلیٹلی ہیل نہیں ہوا. نو ون نیو بیکاز یہ اس میں یہ اس حدیث میں مینشن نہیں ہے کہ ویدر ہی واز کمپلیٹلی ہیل، لیکن اس کو شفا ہوئی اینڈ ہی فیلٹ بیٹر. جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اکنالج کیا اور اپریشیٹ کہا اور کہا کہ سورہ فاتحہ میں ہیلنگ ہے، رائٹ؟ اس لیے جب ہم بیمار ہوتے ہیں نا، تو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں ہیلنگ پہنچے، یا کوئی اور شخص کوئی بیمار ہو تو ہم اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دیتے ہیں. تو اس کو الشفا اس لیے کہا گیا. اور ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات، اگین اٹس ناٹ این ایکسٹریم اسٹیٹمنٹ، یہ میری اوپینین نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپینین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کو دی گریٹسٹ سورہ آف قرآن کہا ہے. دی گریٹسٹ سورہ آف قرآن. یہ بات کہاں سے پروون ہے؟ یہ ایک حدیث سے پروون ہے. ایک دفعہ ایک صحابی، ایک حدیث سے نہیں ملٹیپل حدیث سے، تو دیٹ میکس اٹ ایون اسٹرانگ، یہ زیادہ اوتھینٹک بات ہے. اگر ایک ہی بات پہ، ایک ہی ٹاپک پہ ملٹیپل حدیث ہونا، تو وہ اس کی اوتھینٹسٹی کو ریفلیکٹ کرتی ہے کہ اٹ از سم تھنگ ریئلی اوتھینٹک. تو میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں. ایک دفعہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بلایا اینڈ ہی ڈڈ ناٹ ریسپونڈ. ٹھیک ہے، بیکاز وہ نماز پڑھ رہے تھے. لیٹر آن وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے تمہیں بلایا تھا تم نے مجھے رسپانس کیوں نہیں دیا؟ ہی سیڈ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈیڈنٹ یو ریڈ ان دا قرآن کہ وین اللہ اینڈ ہز میسنجر کالڈ یو، جب اللہ کے رسول اور اللہ آپ کو بلاتے ہیں، رش ٹورڈز دیم، ان کے پاس دوڑ کے جاؤ. ٹھیک ہے. تو خیر، پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ should I not tell you the greatest surah of قرآن؟ تو ان صحابی نے فرمایا ضرور. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا it is فاتحہ، سورہ فاتحہ. it is the greatest surah of قرآن، right؟ تو اس میں اب یہ گریٹ کیوں ہیں، یہی آج ہم ڈسکس کریں گے. آج نہیں بلکہ پورا رمضان لگ جائے گا اس کو ڈسکس کرتے کرتے. I'm telling you it's a very different session. it is something کہ جو میری اپروچ ہے نا وہ ڈفرینٹ ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ آج ہم صرف ایک ہی آیت کو ڈسکس کر پائیں. ٹھیک ہے. اور شاید پوری زندگی بھی ہماری بہت مطلب چھوٹی ہے کہ ہم سورہ فاتحہ کو ایکچولی میں سمجھ پائیں، رائٹ؟ یو ول کم ٹو نو. ابھی شاید آپ کو یہ بات عجیب لگ رہی ہے، بٹ یو ول بی شاکڈ، رائٹ؟ تو آگے چلتے ہیں. اب باری آئی ڈیپ ریفلیکشن کی، کیونکہ اس کے لیے ڈیپ ریفلیکشن کی ضرورت ہے، یعنی تدبر کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے. تو میں پہلی آیت سے سٹارٹ کرتا ہوں. پہلی آیت ہم سب کو پتہ ہے،
آپ سب کو یاد ہے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، رائٹ؟ یہ پہلی ورڈس ہے سورہ فاتحہ کی۔ اب جو پہلا ورڈ ہے نا سورہ فاتحہ کا، رائٹ، اس پر بات کرنی بہت ضروری ہے، اور اس میں شاید 15 to 20 منٹس لگ جائیں، which is الحمدللہ، like حمد، which is derived from حمد۔ میں آپ لوگوں سے کتنا لوگ ہیں سیشن؟ چیک، اوکے 6، اوکے۔ میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے نزدیک حمد کا کیا مطلب ہے؟ کوئی اس کا آنسر دینا چاہے گا؟ حمد جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے۔ اوکے، دل اویز، آپ کے خیال سے؟ السلام علیکم ایوری ون۔ حمد کا مطلب تعریف یا تعریف، ثنا یا تعریف۔ اوکے، سعیدہ، آپ کے نزدیک بھی یہی مطلب ہے حمد کا؟ اچھا، یہاں پر نا جو عربی میں حمد کا مطلب ہے وہ اور ہے۔ ویسے تو بیسیکلی ہم کہتے ہیں نا کہ تعریف ہے، تو وہ تعریف جو ہم کوئی انسان یا اگلا بندہ با اختیار طور پر کوئی کام کرتا ہے، اس کے بدلے میں جو کی جاتی ہے وہ حمد ہوتی ہے۔ کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے نا با اختیار ہو کے جو کچھ کیا ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ کسی کام یا جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے لیے مجبور تو نہیں تھے نا، تو اس وجہ سے یہاں پر جو ہے نا، یا عربی میں جو حمد کا مطلب ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ با اختیار ہو کر جو چیز کی جاتی ہے نا، اس کے بدلے میں جو تعریف کی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں۔ اوکے، ویری کلوز، کیونکہ صحیح بات ہے، کیونکہ یہ کانسیپٹ جو ہے میں وہ آگے شیئر کرنا چاہتا تھا، لیکن مزید تفصیل سے اس کو انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کریں گے۔ میں آپ کو آسان الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ حمد کا بیسکلی لٹرل میننگ کیا ہے عربی میں۔ حمد کا مطلب ہوتا ہے یو آل ور رائٹ، کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، لیکن یہ 50% مطلب ہے اس کا، اور 50% مطلب کا مطلب یہ، اگر ہم یہی اسے کنکلوڈ کر لیں کہ حمد کا مطلب صرف تعریف ہے، دین ہم ایکچوئل میننگ تک نہیں پہنچے، کیونکہ حمد کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کا شکر۔ شکر کا ایلیمنٹ مسنگ ہے، جتنے بھی دنیا میں آپ قرآن اٹھا لیں، پڑھ لیں، آپ کو یہ مسنگ لگے گا۔ آپ اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں تو آپ کو اس کی ٹرانسلیشن ملے گی، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، رائٹ؟ یہ ٹیپیکل ٹرانسلیشن ہے، لیکن اس کی ایکچوئل ٹرانسلیشن ہے تمام تعریفیں اور شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، رائٹ؟ دیر از اے ڈفرنس بٹوین شکر اینڈ تعریف، ٹھیک ہے؟ دو دیر از اے تھن لائن بٹ دیر از اے ڈفرنس۔ جیسے کہ ہو سکتا ہے آپ کسی شخص کی تعریف کریں اور اسی شخص کا شکر ادا نہ کریں، ہو سکتا ہے آپ ایک شخص کا شکر ادا کریں اور اس کی تعریف نہ کریں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کو کسی کا کوئی ڈریس پسند آیا، رائٹ، کسی کے کپڑے پسند آئے ہیں، تو آپ اس کی کیا کرتے ہیں؟ تعریف کرتے ہیں، شکر ادا نہیں کرتے، رائٹ؟ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں کسی عالی شان محل میں، اور آپ کو ان کا گھر بہت زیادہ پسند آتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تعریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ شکر نہیں کرتے، لیکن آپ شکریہ آ جاتی ہے شاید، لیکن شکر نہیں کرتے، کیونکہ وہ آپ کا گھر نہیں ہے۔ جب آپ کا گھر ہوگا تو پھر آپ شکر ادا کریں گے، تو آپ تعریف کرتے ہیں، رائٹ؟ تو عام طور پہ ہم یہ شکر کا ورڈ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، پر اب اگر دوسری سائڈ پہ دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے آپ کسی چیز کی تعریف کریں اور شکر ادا نہ کریں۔ فار ایگزامپل، آپ نے کوئی گاڑی دیکھی، رائٹ؟ کسی چیز کی تعریف کی، فار ایگزامپل آپ نے
کوئی گاڑی آپ نے BMW دیکھی گاڑی، رائٹ؟ آپ کو گاڑی بہت زیادہ پسند آئی، رائٹ؟ تو آپ نے اس گاڑی کی تعریف کی، رائٹ؟ آپ نے شکر ادا نہیں کیا. پھر دوسری سائڈ پہ اگر آپ نے کسی شخص کا، فار ایگزامپل اگر آپ کسی شاپنگ مال میں گئے ہیں اور آپ کسی شخص نے ہیلپ کی ہے، مدد کی ہے، تو آپ نے اس شخص کا شکر ادا کیا، تعریف نہیں کی. لیٹ می گیو این فنی ایگزامپل. آپ انٹرویو میں جاتے ہیں، آپ کا انٹرویو ہوتا ہے، رائٹ؟ اور آپ جاتے جاتے اس شخص کو کہتے ہیں تھینک یو، رائٹ؟ آپ اس کو تھینک یو تو کہہ دیتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ آپ نے اس شخص کی تعریف کی ہو. اگر آپ اس شخص کی تعریف کر رہے ہیں نا، that means maybe you're putting icing on the cake, right? So it's something like that, that there is a difference between praising someone and actually being grateful to someone. تو اس میں ڈفرینس ہے. لاسٹ ایگزامپل میں دینا چاہوں گا آپ کو، جیسے فار ایگزامپل کبھی کبھی پتہ کیا ہوتا ہے، ہم فیک تھینکس کرتے ہیں، کسی کی نا فیک تعریف کرتے ہیں اور فیک شکر کرتے ہیں. اور جو الحمد ہے نا، حمد کا مطلب ہوتا ہے جینوئن تعریف اور شکر کرنا. فار ایگزامپل اگر آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کسی میکینک کو بلاتے ہو، یا پھر آپ کے سائڈ سے کوئی شخص گزر رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے میں آپ کی ہیلپ کر دیتا ہوں، اور وہ شخص آپ کی ہیلپ کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے گاڑی ٹھیک نہیں ہو پاتی، ٹھیک ہے، لیکن ان دی اینڈ آپ اس کو کیا کہتے ہو؟ تھینک یو. آپ کو شکر ادا کرتے ہو، ٹھیک ہے، تعریف نہیں کرتے. تعریف تو آپ کرتے اگر وہ آپ کی گاڑی ٹھیک کر دیتا، پھر بھی شاید نہ کرتے، رائٹ؟ اور اس کی نا بہت ساری ایگزامپلز ہیں، لیکن دا پوائنٹ از کہ اگر آپ ویسٹرن کنٹریز میں دیکھیں نا، یہاں پہ بہت زیادہ فیک تھینکس کیا جاتا ہے. لائک آپ دل سے تھینک یو نہیں کر رہے ہوتے، لیکن نارملی آپ بہت زیادہ تھینک یو بول رہے ہوتے ہیں. بٹ most of the time it's not coming from your heart, right? For example, جیسیکا نے آپ کی ہیلپ کر دی، ٹھیک ہے، کسی کام میں، and you're like, okay Jessica, thank you so much, آپ نے you have helped me a lot to decide which dress should I wear, but deep inside the heart you are like, in the end you are selfish. مطلب آپ کا جو امیج ہے اس کے لیے ہوتا ہے نا، وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، آپ فیک کر رہے ہوتے ہیں. اٹ ہیپنس کوائٹ آفٹن. لیکن جب آپ حمد کا ورڈ یوز کرتے ہیں نا، الحمدللہ، تو اس میں جو دوگلا پن ہوتا ہے نا، وہ نہیں ہوتا. یعنی یو ڈونٹ فیک اٹ ہیز ٹو بی ریئل، رائٹ؟ تو ایک یہ پرسپیکٹو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. قرآن میں ہمیں اس کی اگزامپل ملتی ہے. جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، ٹھیک ہے، اور فرعون کو چیلنج کیا جا کے، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا کہ وٹ ایور یو آر ڈوئنگ از ناٹ ایکسیپٹیبل. تو فرعون نے کہا کہ شوڈنٹ یو بی گریٹفل، تمہیں تو میرا شکر ادا کرنا چاہیے، میں نے تمہیں اتنا کچھ دیا، تم چھوٹے تھے، میں نے تمہیں ہر طرح کی لگژری دی، محل دیا، یو شوڈ بی گریٹفل. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ I am grateful, but that does not necessarily means that I should praise you. اس کا مطلب نہیں میں آپ کی تعریف کروں، رائٹ؟ سو یہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں، رائٹ؟ تو ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. حمد کا ورڈ جب ہم یوز کرتے ہیں تو اس میں دونوں چیزیں کور ہو جاتی ہیں. آپ صرف حمد کا ورڈ یوز کر لینا، اس میں دونوں چیزیں آٹومیٹکلی کور ہو جاتی ہیں. کیونکہ اگر دوسرے اینگل سے دیکھیں نا، اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں نا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، کیا ورڈ یوز ہونا تھا یہاں پہ؟ میں بی المدح للہ، ٹھیک ہے، کیونکہ المدح للہ، مدحو مینس ٹو پریز. تو اگر آپ یہ کہیں کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، then it should be المدح للہ، but it's not المدح للہ، neither it's الشکر للہ. اگر آپ کہیں کہ تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے، اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں then it should be الشکر للہ، but it's not.
کیونکہ اس میں یہ دونوں جو ایلیمنٹس ہیں نا وہ ایک ہی ورڈ میں کور ہوتے ہیں، دیٹ از حمد، الحمد للہ. تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے. آئی نو قرآن میں جب ٹرانسلیشن کی گئی ہے نا تو اس میں یہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ موسٹلی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، یہ یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے، اٹس ناٹ ٹیکنیکلی کریکٹ. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ڈفرینس ہے. اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں نا، اٹ از ایون مور انٹرسٹنگ، کیونکہ اب یہاں پہ نا تھوڑا ناؤن اور ورب کا ڈفرینس سمجھنا ضروری ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو آلریڈی پتا ہوگا ورب کس کو کہتے ہیں اور ناؤن کس کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ میں عربی پرسپیکٹو سے تھوڑا آپ کو اس کا آئیڈیا دوں گا. اگر میں کہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اگر میں کہوں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، از اٹ اے ورب اور از اٹ اے ناؤن؟ کون اس کا آنسر کرے گا؟ Come on guys, I don't have to take English classes. ورب ہے یہ، میں نے Exactly. آپ دیکھنے ساتھ میں. Exactly, it's a verb. یا پھر اگر میں کہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں، یا پھر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر کرتا ہوں. What is it? It's a verb, right? جو we all know کہ verb is either in past, it's either in present or future. یہ ہم سب کو پتا ہے، یہ verb کی کنڈیشن ہے. لیکن جو noun ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. اور اب میں آپ کو نا تھوڑا آئیڈیا دینا چاہتا ہوں. اگر میں کہوں تمام تعریفیں اور شکر اللہ تعالیٰ کے لیے، is it a verb or a noun? اوکے، میں ایک سٹائل سے بولتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آنسر کرنا ایزی ہو جائے. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، لائک میں جنرل بات کر رہا ہوں. یا سوری، It's still a verb, I guess, because No, تعریفیں no, paint it's a کرنا. noun. It's a noun because the doing element is missing. Because Yeah, verb, yeah. So it is actually a noun. ٹھیک ہے. عربک میں نا ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. فعل، اسم فعل، تو یہ چیزیں کنسیڈر کرنا بہت ضروری ہوتی ہیں ٹو اپریشیٹ دا ورسز آف دا قرآن. اب اللہ تعالیٰ یہ بھی تو یوز کر سکتے تھے کہ ہم تیری تعریف اور حمد و ثنا کرتے ہیں، یا پھر یا اللہ میں تیری دعا کے ٹون میں کہ میں تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، یا پھر ہم تیری تعریف اور شکر کرتے ہیں یا اللہ. بٹ اللہ ہیز یوزڈ ناؤن. وائی؟ بیکاز ناؤن از انڈیپینڈنٹ. اٹ از ایز اف اللہ ڈز ناٹ نیڈ our praise. اللہ تعالیٰ کو ہماری تعریف کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو ہمارے شکر کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر یہ سینٹینس ہوتا نا، یہاں پہ یہ آیت ہوتی کہ میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں، میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف میرے پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے. اگر میں نہیں کروں گا، مطلب دنیا کے تمام انسان اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر بیان نہیں کریں گے، تو اٹ از ایز اف اللہ تعالیٰ کے جو تھرون ہے، جو پاور ہے، جو ڈگنیٹی ہے، اس میں کمی آئے گی. اس سے یہ امپریشن جاتا ہے اللہ یعنی the ball is in my court, right? So ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک very noun جو ہے نا وہ بہت ریئر یوز ہوتا ہے قرآن میں. اور جب ناؤن یوز ہو نا تو ہمیں ایک فوکس اٹینٹیو ہو کے نا اس پہ غور و فکر کرنی چاہیے کہ یہاں پہ ناؤن کیوں یوز ہوا ہے. It is one of the examples. اور اس کے علاوہ اب یہاں پہ پریز کی میں نے آلریڈی بات کر لی، پریز اور پھر اس شکر کا ڈفرینس بھی کر دیا، ڈفرینشیٹ کر لیا ہم نے ان دونوں کو. ٹھیک ہے. اب کیونکہ یہاں پہ نا میں ایک بہت امپورٹنٹ بات ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اس کانسیپٹ کے بعد،
کہ نا ہمارے بلکہ ہمارے ہاں نہیں، بلکہ اب تو ہمارے ہاں بھی یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے، لیکن میجورٹی نان مسلمس ہیں، دے سے کہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں یہ کیوں کہتے ہیں کہ وی شوڈ بی گریٹفل ٹو اللہ، ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے. Why is Allah subhanahu wa ta'ala is so نعوذ باللہ egoistic کہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہہ رہے ہیں میری تعریف کرو، میری تعریف کرو، میرا شکر کرو؟ تو کیا اللہ تعالیٰ کو یا اس شکر کی ضرورت ہے، ہماری تعریف کی ضرورت ہے؟ تو یہ کانسیپٹ یہیں سے ہی کلیئر ہو گیا. ناؤ یو شوڈ انڈرسٹینڈ کہ عربک لنگوسٹک جو ہے نا وہ کتنی پاورفل چیز ہے. تو یہ جتنے بھی جو نان مسلمز ہوتے ہیں نا، آپ دیکھیں جو ایتھیسٹ نان مسلمز ہوتے ہیں، آپ جب ان سے ڈیبیٹ کرتے ہیں، جب ان کی باتیں سنتے ہیں نا، تو اینڈ پہ جا کے پتہ آپ کو کیا معلوم ہوتا ہے؟ ان کے پاس اسلام کا نالج ہی نہیں ہے، انہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، ان کو عربی نہیں آتی. تو جب آپ کو دونوں چیزوں کا علم نہیں ہے، دونوں جب آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں نا، دونوں سائڈ کا علم ہونا بہت ضروری ہے. اگر ایک سائڈ کا بھی علم یعنی ایک پارٹ یعنی جو دوسرا بندہ ہے وہ جس چیز کو سپورٹ کرتا ہے، اگر آپ کے پاس اس کا علم نہیں ہے تو آپ ڈیبیٹ نہیں کر سکتے. یو ول بی اے ویک ڈیلیگیٹ تو یہ کنڈیشن یہاں پہ فلفل نہیں ہوتی. تو خیر یہ چیز بھی اب ہمیں سمجھ آ گئی. اب اس کے اگر ہم اس آیت پہ غور کریں نا، الحمدللہ رب العالمین، اس میں نا ایک اور کانسیپٹ ہے جو کہ چھپا ہوا ہے لیکن ہم نے اس کو باہر نکالنا ہے، which is gratitude. In the end it is gratitude. الحمدللہ رب العالمین. اب gratitude کے کیا فوائد ہیں، اس پہ اگر ہم ابھی بات کرنے لگیں تو شاید گھنٹوں گزر جائیں. اور گریٹیٹیوڈ کے بارے میں میں نے ابھی لاسٹ ایک ویڈیو بھی بنائی تھی جس میں نے ایک ریسرچ کی تھی سائنٹیفکلی، نیورو سائنس سے ریلیٹڈ تھی کہ جو لوگ گریٹیٹیوڈ کرتے ہیں ان گریٹیٹیوڈ کرنے سے کیا کیا فوائد پہنچتے ہیں ہمیں، ہمارے برین کے لیے کتنا ہیلدی ہے گریٹیٹیوڈ. وہ سارے اس ویڈیو میں نے ڈیٹیلز میں یہ بات ڈسکس کی ہے. تو میں کچھ آپ کو اس کا آئیڈیا دے دیتا ہوں گریٹیٹیوڈ کا، کہ گریٹیٹیوڈ کا فائدہ کیا ہوتا ہے. کیونکہ یہ قرآن یہ نا بہت امپورٹنٹ آیت ہے، یہاں سے قرآن شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پہ یہ اعتراض آ جاتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وی شوڈ پریز ہم، لائک آل دا پریز اینڈ تھینکس belongs to Allah. Firstly, Allah does not say that we should praise him. It is as if Allah is saying that all praise and thanks already belongs to Allah. تو اللہ تعالیٰ کی جو شکر ہے، تعریف ہے، وہ ہمارے پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہی، اٹ از انڈیپینڈنٹ. بٹ اسٹل میں گریٹیٹیوڈ کے آپ کو تھوڑے سے فوائد بتا دیتا ہوں کہ گریٹیٹیوڈ جو ہے اس سے فائدے کیا کیا ہوتے ہیں سائنٹیفکلی، رائٹ؟ تو لیٹ می ایکسپلین. یہ ایک پازیٹیو سائیکالوجی میں ہم اس کو بہت زیادہ ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں گریٹیٹیوڈ جو ہے نا، اٹ برنگز فار ایگزامپل پازیٹیو ایموشنس، یا پھر اٹ آلسو برنگز self satisfaction, enhance our mood, and improves our immune system, cardiac function, and so on. More, it makes you more empathetic. Like there are numerous benefits. ٹھیک ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس میں ایک پوائنٹ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں which I think is very relatable. That is actually gratitude brings more resilience and more patience. Okay. جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اب ان لوگوں کا مائنڈ کیا ہوتا ہے، ان لوگوں کا برین اسٹرکچر کیا ہوتا ہے. اٹ از سم تھنگ ریئلی امیزنگ. جب اگر آپ نے سیرہ پڑھی ہوئی ہے نا، what is happening in Gaza right now, it is not something کہ مسلمانوں نے پہلے یہ چیز نہیں دیکھی. مسلمانوں نے پہلے بھی بہت سارے غازہ دیکھے ہیں. What is actually happening in Gaza. I can give you the example from the Sira. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے میں آپ کو ایگزامپل دے سکتا ہوں. when the Sahaba were tortured, جو ارلی ٹائم تھا نا، جیسے بلال رضی اللہ عنہ کو سزا دی گئی، اور سمیہ کو ان کو اتنا ٹارچر کیا گیا، یاسر کو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو، ڈفرینٹ صحابہ ان کو
ہم سب کو آئیڈیا ہے کہ ان کو کس طرح سزائیں دی جاتی تھی. اب اگر آپ غور سے دیکھیں نا، ان لوگوں میں ایک ایلیمنٹ پایا جاتا تھا. وہ کیا تھا؟ they were grateful. they were grateful. مطلب they were content, they were satisfied. It is as if they didn't need anything, right? تو کیونکہ ان کے اندر، کیونکہ اٹس پروون سائیکولوجیکلی، یہ ایک سائیکالوجی کا بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ اٹ از ناؤ پروون کہ جو گریٹیٹیوڈ ہے برنگز مور ریزیلینس اینڈ پیشنس. اور اس کی ایگزامپل ہمارے پاس موجود ہے. اس کی میں آپ کو ایک پریکٹیکل ایگزامپل دے سکتا ہوں. آپ پاکستان میں نا کسی ریڑھی والے کے پاس جائیں نا اور اس سے جا کے پوچھیں کہ آر یو سیٹسفائڈ، آر یو گریٹفل اور آر یو ہیپی، ٹھیک ہے؟ وہ آگے سے کہے گا الحمد للہ. بس یہ سینٹینس، وہ بس ایک ورڈ یوز کر دے گا الحمد للہ، اینڈ ہی از سو کانٹینٹ، جیسے اس کو کچھ چاہیے نہیں. اور آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یار اس کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں اینڈ ہی از سیئنگ الحمد للہ، رائٹ؟ یہ بہت پاورفل کانسیپٹ ہے. ہمیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کانسیپٹ سکھایا ہے. جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نکالا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اسرائیلائٹس کو؟ بی گریٹفل، فرسٹ یو ہیو ٹو بی گریٹفل. تو خیر، اٹس اے ویری پاورفل کانسیپٹ. اب آگے چلتے ہیں. اب یہ بہت ہی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے، کیونکہ دیکھیں الحمدللہ کا جو ورڈ ہے نا، اٹ از اے ویری ریئر ورڈ، ٹھیک ہے؟ اس سے ملتا جلتا ورڈ، اس سے ملتے جلتے ورڈز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوز کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ان الحمد للہ، ٹھیک ہے؟ ان الحمد للہ. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان الحمد للہ کا ورڈ کیوں نہیں یوز کیا؟ پہلے میں آپ کو اس کا مطلب بتا دیتا ہوں کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں انا کا پہلے میں آپ کو کانسیپٹ بتا دیتا ہوں. عربی میں جب ہم انا کا ورڈ یوز کرتے ہیں نا، انا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، ان الحمد للہ یا پھر ان الانسان لفی خسر، رائٹ؟ اس کا مطلب ہوتا ہے شیورلی، لیکن اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لائک دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، رائٹ؟ لیکن یہاں پہ انا کا ورڈ نہیں یوز ہوا. اٹس ناٹ ان الحمد للہ، اینڈ اٹس ناٹ رانگ. جب آپ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں امام صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں اونچی آواز میں ان الحمد للہ، ٹھیک ہے؟ وہ الحمد للہ نہیں کہتے. وائی؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ کیونکہ جب آپ انا کا ورڈ یوز کرتے ہیں نا، اٹ از انفارمیٹیو، اٹ از ایز اف کہ آپ کسی کو انفارمیشن دے رہے ہیں. تو امام صاحب ان الحمد للہ پتہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں، رائٹ؟ لیکن جب آپ الحمد للہ یوز کرتے ہیں نا تو اس میں ایک اور ایلیمنٹ شامل ہوتا ہے. وہ پتہ ہے کون سا ایلیمنٹ ہے؟ ایموشنل ایلیمنٹ. ایموشنل ایلیمنٹ. سبحان اللہ، اٹس لائک کہ اللہ وانٹس اس ٹو ریئلائز کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ہے نا، وہ اگر کرنی ہے نا تو اس میں ایموشنل ایلیمنٹ ہو، وہ صرف انفارمیٹیو نہ ہو، ایموشنل، یعنی دل سے کی جائے، رائٹ؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان الحمد للہ یوز کر سکتے تھے. تو اٹ لکس لائک اے بیٹر ورڈ کہ شیورلی praise and thanks belongs to Allah, but no, الحمد للہ. تو یہاں سے وہ کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے نا کہ قرآن میں کسی اضافی الفاظ کی ضرورت نہیں ہے. قرآن میں سے ایک حرف کو بھی اگر آپ ادھر سے ادھر کر دیں نا تو قرآن wouldn't be perfect, it's already perfect. یہ پرفیکٹلی اس کے جو ورڈز ہیں نا وہ ارینجڈ ہیں. اس کی ایک یہ دلیل ہے، یہاں سے ہمیں ایک ایگزامپل ملتی ہے، رائٹ؟ اب آگے چلتے ہیں. الحمد للہ ہی، ابھی ہم الحمد للہ کو ڈسکس کر رہے ہیں. الحمد للہ کا جو ورڈ ہے نا، اس سے فیملیئر ایک اور ورڈ ہے جو ہم عید پہ بہت زیادہ سنتے ہیں. امام صاحب بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں
Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd, right? एंड पे जो वर्ड है ना उस पे गौर करना है, लिल्लाहिल hamd, ठीक है? ये इट टू बी ऑनेस्ट इट इज अ बेटर वर्ड. अगर लिल्लाहिल hamd अल्लाह ताला यहाँ पे यूज करते हैं ना, it would be a better word according to Arabi perspective. ठीक है? यहाँ पे अरबिक का एक रूल टूटा है टेक्निकली सेइंग. यहाँ पे अल्लाह ताला ने, देखें जो अरबिक के जो रूल्स है ना, वो किसी को इजाजत नहीं है अरबिक के रूल्स तोड़ने की, कुरानिक अरबिक के, सिर्फ अल्लाह ताला को है. और कुछ ओकेजन्स पे ना अल्लाह ताला ने अरबिक के कुछ रूल्स खुद तोड़े हैं और उसके पीछे लॉजिक है, और वो एक्चुअली कुरानिक मिरेकल्स हैं. एंड यहाँ पे यही हुआ है. मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या है. देखें इंग्लिश में क्या है इसका मतलब, अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह ताला के लिए, ठीक है? ये इंग्लिश में मतलब है. लेकिन अगर सिर्फ अरबी के लफ्ज को सामने रख के इसकी ट्रांसलेशन की जाए तो इसका एक्चुअल में मतलब क्या बनता है, अल्लाह ताला की तमाम तारीफें और शुक्र है. इसका तो ये मतलब बनता है. देखें ना, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अल्लाह, अल्लाह पहले आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह का वर्ड पहले आया है. इन लिल्लाहिल हम्द अगर होता ना तो फिर ये मतलब बनना था कि तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह ताला के लिए. लेकिन नहीं, यहाँ पे अल्लाह का वर्ड पहले यूज हुआ है. इट डज नॉट मेक एनी सेंस. लाइक ये कोई सीक्वेंस नहीं बनता, यहाँ पे सीक्वेंस टूटा है. इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो देखें जब आप कीवर्ड को अरेबिक में जब आप कीवर्ड को पहले यूज कर देते हैं ना, तो उस बात की अहमियत ज्यादा होती है, उस बात का वजन होता है, यानी कि आप उस बात पे ज्यादा एम्फेसिस कर रहे हो. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मैं स्कूल से वापस घर आ जाऊंगा, ये एक सही सेंटेंस है. लेकिन मैं स्कूल से वापस घर आ जाऊंगा इसकी श्योरिटी नहीं है. मैं कहीं और भी जा सकता हूँ, मैं कहीं फुटबॉल खेलने भी जा सकता हूँ, यू नो. लेकिन अरेबिक पर्सपेक्टिव से अगर आप ये कहेंगे स्कूल से मैं घर वापस आ जाऊंगा, आपने कीवर्ड पहले यूज किया है, दैट मीन्स कि आप वाकई ही श्योरली घर वापस आएंगे. सुभान अल्लाह, इट्स अमेजिंग. एंड यहाँ पे सीक्वेंस टूटा है. द राइट वर्ड टेक्निकली शुड बी लाइक लिल्लाहिल हम्द, बट इट्स नॉट, इट्स अल्हम्दुलिल्लाह. नहीं, अल्लाह का वर्ड पहले आया. इट्स अमेजिंग. तो खैर आगे चलते हैं. आगे अब अल्हम्दुलिल्लाह के बारे में अगर डिस्कशन की जाए तो और बहुत लंबी डिस्कशन है. थोड़ा आगे मूव ऑन करते हैं. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. ठीक है, अब रब को डिस्कस कर लेते हैं. रब का मतलब क्या है? देखिए, रब का मतलब ये होता है कि someone who owns and also takes care. ठीक है, हो सकता है कि आप देखें, अगर इस डेफिनेशन पे गौर करें तो क्या है, someone who owns and takes care. इसका मतलब है हम अल्लाह ताला की क्या हुए, प्रॉपर्टी. क्योंकि अल्लाह ताला says he owns us, right? He is our Rabb. Rabb means he is our master and he owns us, right? लेकिन there's a problem. Master is a weak word, you know. Honor is a weak word. क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप कोई चीज ओन करते हो और उसकी केयर ना करते हो सकता है आपका कोई मालिक हो लेकिन वहां पे जुल्म करता हो सकता है फॉर एग्जांपल आपका घर है, आप उसके ओनर हो, या आपका कोई प्लॉट है पुराना, वो आपकी प्रॉपर्टी है लेकिन आप उसकी केयर नहीं करते और वो तबाह हुआ है एंड यू डोंट नो, आप उसकी केयर नहीं करते, यू नो, बिकॉज यू आर सुपर रिच, राइट? सो यू आर द ओनर, आपकी प्रॉपर्टी है बट यू डू नॉट केयर, राइट? लेकिन रब किसको कहते हैं? द वन हु ओन्स and also takes care, you know.
and it also means رب کا یہ بھی مطلب ہے the one who gave blessing and gifts, جو gifts دے اور blessing دے. ٹھیک ہے, like our organs, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے gifts ہیں. Our heart, our the way our breathing system, right? So یقین کریں, like the reason I am taking breath right now, it's because Allah is allowing me. اگر اللہ تعالیٰ مجھے اجازت نہ دینا تو میں بھی سانس بھی نہ لے سکوں. یہ ہے رب, یعنی کہ we are his property, and وہ ہمیں all the time, like 24 hours, وہ ہماری کیئر کر رہے. ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس رب کے ایلیمنٹ کو آپ ایلیمنیٹ کر دیں, ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنا فوکس ہٹا دیں ہم سے اور اس کائنات سے, everything will be destroyed. قیم اسی کو ہی تو کہتے ہیں, right? تو he is al-Qayyum. So یہ the Rab word itself is a very profound word. میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, اس پہ کتاب لکھی ہوئی ہے, پوری بک ہے صرف ایک ورڈ رب پہ, کہ رب کے ایٹریبیوٹس کیا ہوتے ہیں. لیکن میں اتنی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, میں بس آپ کو اتنا ہی بتاؤں گا, اتنا ہی آئیڈیا دوں گا کہ رب کا مطلب کیا ہوتا ہے, رائٹ؟ اب تھوڑا آگے چلتے ہیں, ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین, اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ورڈ. عالمین کا کیا مطلب ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے کہ ٹرانسلیشن میں نا یہ لکھا گیا ہے کہ تمام تعریفیں اور شکر نہیں لکھا گیا, خیر تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے, اور the Lord of the two worlds, اور the Lord of the all worlds. ٹھیک ہے, it is a vague translation. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ is the Lord of all the worlds, ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ I am the Lord of all the worlds, یعنی کہ میں پوری یونیورس کا رب ہوں, مالک ہوں, ماسٹر ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے, ادروائز اللہ تعالیٰ نے جو ورڈ یوز کرنا تھا نا, وہ العوالم کا ورڈ یوز کرنا تھا. العوالم کا ایکچوئل میں مطلب ہوتا ہے the Lord of the worlds, یعنی دو جہانوں کا رب. لیکن العوالم تو نہیں ہے نا, عالمین ہے. عالمین کسے کہتے ہیں؟ عالمین کہتے ہیں worlds of people of different nations. It actually means the world of people. اس کا کیا مطلب ہے؟ Oh, it's very interesting. اس دنیا میں نا ڈفرینٹ کلچرز پائے جاتے ہیں. کبھی کہیں ہم دیکھتے ہیں ابوریجنل رہتے ہیں, نیوزی لینڈ میں, آسٹریلیا میں ریڈ انڈینز رہتے ہیں, ٹھیک ہے, امریکہ سائڈ پہ. پھر ہم ڈفرینٹ کلچرز دیکھتے ہیں, چائنیز کلچر, ڈفرینٹ کلچر, ٹھیک ہے. تو وہ ایک الگ ہی ورلڈ ہے. فار ایگزامپل ہمارے لیے وہ ایک الگ ہی ورلڈ ہے. فار ایگزامپل یو گو ٹو چائنا اینڈ آپ ایئرپورٹ سے نکلتے ہیں اینڈ یو آر لائک اٹس اے ڈفرنٹ ورلڈ, اٹس لائک اے ڈفرنٹ ورلڈ, اور یہاں پہ ایون ان آسٹریلیا آپ کسی دوسری اسٹیٹس میں چلے جاؤ اور جس طرح سے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں آپ کو ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, کیا بول رہے ہیں, کس قسم کی انگلش بول رہے ہیں. اٹس اے ڈفرنٹ ورلڈ. آپ پاکستان میں کسی ایسے ایریے میں چلے جائیں, if you are living in a kind of remote area, اور آپ کسی پوش ایریا میں چلے جائیں, وہاں کی صفائی دیکھ کے اور وہاں کے لوگوں کی طور طریقہ دیکھ کے you are like it's a different world. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے ڈفرینٹ کلچرز کو دیکھتے ہیں, ڈفرینٹ جو آپ کے نزدیک جو چیز نارمل ہوتی ہے, اگر آپ کوئی ایسی چیز دیکھیں جو آپ کو اب نارمل لگے, ڈفرینٹ لگے, یونیک لگے, you say it's a different world. ٹھیک ہے, تو اٹس ایکچولی عالمین. اللہ here is saying I am the Rabb
of all the people belonging to different culture, having different taste, different language. ठीक है, चाहे वो चाइनीज हैं, कुछ भी हैं, not only Muslims. I am their Rabb, I am their master. ठीक है, I am not saying कि that does not mean कि Allah is not the master of the universe. Allah Ta'ala ने ये भी word use किया है, Rabbus samawat wal ardi, you know, the Lord of the heavens and the earth. लेकिन यहाँ पे आलमीन यूज किया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्लाह ताला अपने बंदे से बात कर रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, और अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि मैं अपना वो एट्रीब्यूट बताऊं कि जो मेरे बंदे के साथ है, मैं अपने बंदों के साथ बात करने लगा हूं। फिर आगे अल्लाह ताला ने अपने बंदों से बात की है, ठीक है। इसलिए अल्लाह ताला ने, और एक और राय है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, अरेबिक में ना जो वर्ड्स इस तरह, हाउ डू आई से इट, इट लुक्स फनी, आलमीन, मुस्लिमीन, काफिरीन। आपने राइमिंग देखी है? जब आप इस तरह के वर्ड देखें ना अरेबिक में, दैट मीन्स इट्स फॉर द पीपल, ठीक है, इट्स फॉर द पीपल और फॉर द लिविंग हु हैव सेंस, लाइक जिनके अंदर सेंस हो कोई, यू नो, लिविंग क्रिएचर्स। तो ये टोन से भी हमें आइडिया हो जाता है, राइट? तो इट्स वन ऑफ द ओपिनियंस, नॉट द ओपिनियंस, इट्स अ फैक्ट। एनीवे, अब आगे मूव करते हैं। अब आगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि अल्लाह ताला ने कुरान को सूरह फातिहा से क्यों स्टार्ट किया, सूरह इखलास से क्यों नहीं किया? बिकॉज इट्स द ओपनिंग, यू नो, यहाँ से कुरान की इब्तिदा हो रही है, यहाँ से कुरान का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से कुरान स्टार्ट होता है, आगे सूरह बकरा, सूरह इमरान एंड सो ऑन, राइट? व्हाई नॉट सूरह इखलास, व्हाई नॉट सूरह असर, व्हाई नॉट सूरह रहमान, सच अ ब्यूटीफुल सूरह, व्हाई सूरह फातिहा, क्यों? इसके लिए मुझे एक और सेशन चाहिए, यानी 2 घंटे चाहिए प्रॉब्ली, तो वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा, और नेक्स्ट आयत को भी इसके साथ, नेक्स्ट वर्स को भी, which is the second verse, another very beautiful verse, ar-Rahman ar-Rahim का कॉन्सेप्ट, तो उसको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया है, क्योंकि मेरी अफ्तारी का, सॉरी, तहरी का टाइम हो रहा है, तो आई हैव टू गो। और अगर कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो प्लीज शेयर, इस पे कोई कुछ कहना चाहता है, एनीथिंग? अच्छा, मैंने ना एक चीज नोटिस किया है अभी, जैसे स्टार्ट में अल्हम्दुलिल्लाह है ना, उसको अगर हम इस तरीके से देखें ना कि वो एक तरह का दावा है, ठीक है, और फिर उसका अगले अगले वर्ड्स में उसका ना क्या है, दलाइल है कि क्यों सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं, ये सब प्रेज क्यों उसके लिए है। तो वो उसको मतलब उसको दलाइल दिए जा रहे हैं। मतलब अगर हम इस तरीके से इस चीज को देखें कि वो हमें पाल भी रहा है, हमें टेक केयर भी कर रहा है, सब चीजें मतलब उसी से मुंसलिक है, एट द एंड उसी की जात है। और आगे भी अगर मैं इसको लिंक करती जाऊँ ना, अगर हम ईया का नबदो पे आए तो वो भी इसके साथ ऐसे ही लिंक होगा कि हमें ये चीज भी रिमाइंड, जैसे ग्रेटिट्यूड की बात हो रही थी कि ग्रेटिट्यूड हमने क्यों नहीं करना है, ठीक है, उसमें अगर हम उस वर्ष में चले जाए ना, ईया का नबदो, उसमें भी यही आएगा कि एट द एंड वो मालिक है, और हमें ये नहीं भूलना कि जो है ना, हम इन चीजों के मालिक हैं, क्योंकि हमें वो जो है ना, उस दिन याद दिलाया जाएगा कि दुनिया में तुम समझते थे कि इस चीज का मालिक मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मगर जो है ना, तो स्टार्ट में ही, कुरान के स्टार्ट में ही हमें ये चीज रिमाइंड करवाई जा रही है। मतलब इतना खूबसूरत तरीके से, अगर इस तरीके से मैं देखूँ ना, तो ये चीज ऐसे मतलब लिंक्ड हो रही है सारी। बिल्कुल, वेरी गुड पॉइंट सईदा, और मैं यही कॉन्सेप्ट आगे शेयर करना चाह रहा था नेक्स्ट सेशन में, जब हम अगली आयत को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। यही कॉन्सेप्ट है सिमिलर, और आपने उसकी थोड़ी सी ग्लिम्स दे दी है लोगों को, तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट सेशन में पार्टिसिपेट कीजिएगा और को फर्दर एक्सप्लेन कीजिएगा। और
ماشاءاللہ. اور کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے کہ اس سیشن کو اینڈ کریں؟ نہیں آپ نے آگے اسٹارٹ میں کوئی کوشچن پوچھا ہوا تھا. اوکے نیاب، آپ آڈیو میں بتا سکتی ہو کیا کوشچن؟ لیٹ می چیک. میں نے یہ کوشچن مطلب کوشچن نہیں ہے میرا، یہ میں انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ پہلے مطلب کہ آپ تعریف اور شکر دونوں مل کے از اکول ٹو ورشپ کراتے ہیں آپ سے. یہ سورت فاتحہ کے اندر میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے. دوسری میری انڈرسٹینڈنگ یہ کہ جو یہ سورہ ہے اس کی ریفلیکشنز کو اگر آپ کنکلوڈ کریں نا، آئی نو اٹس ٹو ارلی ٹو کنکلوڈ، یہ نا آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کا مقصد ایکسپلور کریں، اور ایکسپلور بھی کرواتی ہے یہ، اور آپ جو ہے نا اس کو ڈیولپ بھی کرتے ہو، اور پھر اس کے اوپر آپ فردر آپ کے جو بیسکلی بیس بلڈنگ کرواتی ہے آپ کی، اور پھر آپ فردر جو ہے نا وہ موو کرتے ہو، مطلب فردر سٹیپس لیتے ہو اس سورہ کی بیس کے اوپر. اگر آپ سمجھ جاتے ہو یا اگر آپ کو تھوڑی بہت اس میں سے کچھ ایکسٹریکٹ کرنے کو مل جاتا ہے، تو یہ آپ کا نا زندگی کا جو پرپز ہے نا وہ ہائی لائٹ کرواتی ہے، اور آپ پھر وہ بناتے ہو یہ. اور اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی یس آف کورس. کہ جب ہم سوچتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا انٹرو، کہ اللہ کون ہے، کیسا ہوگا، تو اس میں جو ہے نا یہ سورہ بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. اور ایک اور پوائنٹ جو آپ نے بھی ایڈ کر دیا، میں ایڈ کرنا چاہتی تھی کہ آپ کی زندگی کا مقصد جو ہے نا وہ اس سورہ کو، جیسے بھی ہم نے ایک آیت ہی پڑھی ہے، اس میں کتنی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنا انٹروڈکشن کرا رہے ہیں. تو وہ یہ جو سورہ ہے نا اس میں بہت زیادہ جو ہے نا ہمیں ہمارا دماغ کھولتی ہے اس چیز میں. بالکل بشرا ایسے ہی ہے. باقی نیاب آپ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ ہاں میرا جو فرسٹ وہ تھا کہ جو تعریف اور شکر ہے یہ دونوں مل کے آپ کو ورشپ کی طرف انڈیکیٹ کرتی ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، اس کی ویلیڈیشن کہنا چاہ رہی ہوں، کیا اس کا مطلب یہی ہے ڈیپ ڈاؤن؟ ایگزیکٹلی یہی ہے. ان فیکٹ اٹس ویری انٹرسٹنگ کیونکہ یہ اسٹارٹ ہے نا اندر ہی ہے. تو اس کی ایگزیکٹلی. جی جی سر مجھے I'm not sir. I'm actually نور کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں، وہ مسٹیکلی مجھ سے میوٹ ہو گیا. okay. Anyway ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اور اٹس ویری انٹرسٹنگ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اور بھی بہت سارے نام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے اور بھی بہت سارے ایٹریبیوٹس ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا سٹارٹ، اپنا انٹروڈکشن کس سے دیا ہے؟ پہلے تو اپنے ایکچوئل نام سے، الحمدللہ. ٹھیک ہے، مجھے ایک یہ بھی ایڈ بہت. کرنا ہے. جی جی سر جب بھی ہم شروع کرتے ہیں کوئی چیز، جب اسپیچ بھی ہم کامن کریں یا کسی چیز کوئی بک لکھتا ہے تو اپنے اسٹارٹ میں نا اس جو مصنف ہوتا ہے اس کا انٹرو شامل ہوتا ہے. تو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو سورہ فاتحہ ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا انٹرو بھی ہے. وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ مطلب وہ جو ہے نا وہ سارے جہانوں کا مالک ہے. تو یہ ایک طرح کی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے انٹرو، اپنے ایٹریبیوٹس جو ہے نا وہ شامل کیے ہیں. تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ میں رکھی ہے. ایگزیکٹلی ویری گڈ پوائنٹ ماشاء اللہ. ہاں اس میں جتنا زیادہ سوچیں تو آپ اتنے زیادہ آپ کے سامنے چیزیں آئیں گی. دیکھیں میرا مقصد پتہ کیا ہے؟ یہ جو دعویٰ کلچر ہے نا یہ میں نے بنایا ہی اسی لیے تھا. میرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو وہ سوچ مل جائے کہ قرآن کے بارے میں سوچنا کیسے ہے، قرآن کو سمجھنا کیسے ہے، قرآن پہ تدبر کیسے کرنا ہے. کیونکہ
ہم کیا کرتے ہیں، ہم کسی اسکالر کی بات یا پھر کوئی تفسیر پڑھ کے اس کو حتمی بات سمجھ لیتے ہیں کہ یہی ہے. while there's a possibility کہ اللہ تعالیٰ نے شاید آپ کو وہ سمجھ دی ہو جو کہ شاید امام فخر الدین رازی کے پاس بھی نہیں تھی. You could be the chosen one. تو وہ سوچ مل جائے نا. دیکھیں یہ الحمدللہ رب العالمین is just one of the examples. قرآن کی جتنی بھی آیات ہے نا ساری ایسی ہی ہیں. اس میں اگر لیکن وہ ایک رائٹ مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے کہ ہم نے رٹا نہیں لگانا، ہم نے اس کو اس پہ غور و فکر کرنا ہے. اینڈ یو ول فال ان لو وتھ قرآن. تو یہ ایک سوچ دینا ضروری ہے کہ دیکھیں اس طرح ہم یہ سیشن لیں گے نا، یہ ہماری پریکٹس ہو رہی ہے. نیکسٹ ٹائم جب آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے نا، آپ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ پڑھیں گے. ہولڈ آن، اس کا کیا مطلب ہے، اس ورڈ کا کیا مطلب ہے، اٹس ویری انٹرسٹنگ، اس کا کیا مطلب ہے. پھر آپ تفسیر کھولیں گے کسی اور امام کی کھولیں گے، ابن کثیر کی تفسیر کھولیں گے. پھر آپ ہسٹری پڑھیں گے، تب کیا ہوتا تھا، لنگوسٹک پڑھیں گے. تو یہ ایک اپروچ اگر ہماری بن جائے نا قرآن کو لے کے، تو پھر ہم ایسے میریکلز کر سکتے ہیں وی مسلمس کہ ہمارے سارے مسائل کا حل ہی ہے، سارے مسئلے حل ہو جائیں. اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ. باقی انشاءاللہ سوری میرے پاس ٹائم کم ہے، میں نے سحری کرنی ہے. تو تھینک یو سو مچ فار اٹینڈنگ دس سیشن. ٹل نیکسٹ ٹائم، پھر ہم سیکنڈ ورڈس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے نیکسٹ سیشن میں. اللہ حافظ.